افسوس کی بات ہے کہ ٹریجری بینچ میں کوئی بھی ممبر موجود نہیں ہے. شرم کے مارے یہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے نا تو یہاں وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. جو بجٹ پیش کیا ہے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ کا سب سے بدترین بجٹ. نہ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو خوش کیا ہے، نہ غریب عوام کو اس میں کچھ اصلاحات دیے ہیں، نہ کسان کو دیے ہیں. پورے پاکستان کے اوپر انہوں نے پیٹرول بم پھینکا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے بجٹ دینے سے بہتر ہے کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر بم پھینکے. ٹھیک ہے، میں اس بجٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں اس کو مسترد کرتی ہوں. ہمارا جو خیبر پختونخوا جو ہے جی یہ جو بجٹ ہے یہ غریب مکاؤ بجٹ ہے. اس کا نام پاکستان تحریک انصاف نے غریب مکاؤ بجٹ کے نام سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میں آتی ہوں، سب سے پہلے میں اپنے علاقے کی بات کروں گی کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. خیبر پختونخوا پچھلے 50 سال سے احساس محرومی کا شکار ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے 40 سال میں 3 سال ہماری حکومت نکالے. وہی فلاحی مملکت جو ہماری حکومت تھی، فلاحی حکومت تھی، جو خان صاحب کا دور تھا، سنہری دور تھا. اس کے بعد 35 سال یہ لوگ خاندان شارفین جو ان کو کہتے ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹتے رہے. کبھی چھوٹے بھائی کی حکومت پنجاب میں، کبھی بڑے بھائی کی حکومت وفاق میں، کبھی بھتیجی کی حکومت پنجاب میں، کبھی بھتیجے کی حکومت پنجاب میں. اسی طرح یہ لوگ غریب عوام کو لوٹتے رہے. اور انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ جو شاہی خاندان ہے ان کو جاتا ہے. اور یہ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، ان کا کوئی منسٹر ادھر ہمارا فیس نہیں کر سکتا ہے. یہ لوگ جو ہے صرف ان کا کام یہ ہے کہ پچھلے یہ لوگ 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. بس خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، تب بھی ان کو سکون نہیں آتا ہے. میں ان کو کہتی ہوں خان کے تصویر سے ان کو خوف ہے، خان کے نام سے ان کو خوف ہے. اگر ان میں تھوڑی سی غیرت اور حیا ہو، ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، 10 منٹ کے لیے خان کو باہر نکالے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ خان کی شہرت کا، کہ خان کیا چیز ہے. خان صرف اس وقت پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اور خان لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ہیرو بھی ہے. جب یہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے تھے اس وقت خان جو ہے پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. خان پچھلے 17 سال جب اس کی عمر تھے اس نے اس ملک کو دیا. جب کرکٹ کے میدان میں تھا پاکستان ٹیم کو اس نے دنیا کا بہترین ٹیم بنایا. جب عمران خان صحت کے میدان میں آیا تو عمران خان نے شوکت خانم جیسا ہسپتال دیا. جب عمران خان تعلیم کے میدان میں آیا میرا لیڈر نے نیول جیسے یونیورسٹی دیا. عمران خان کا یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں. عمران خان دنیا کا وہ لیڈر ہے. بجٹ پہ بات کریں. نہیں، میں اسی پہ آ رہی ہوں. عمران خان جو ہے 25 کروڑ عوام کی ایک سوچ بن گیا ہے. عمران خان پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا نظریہ ہے. آپ لوگ اس کو جیل میں ڈال کے پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کے سوچ کو آپ لوگ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان جو ہے عالم اسلام کا لیڈر ہے. عمران خان پاکستان کی شان ہے. جتنے آپ لوگ اس کو جیل میں رکھیں گے اتنا وہ شہرت کے بلندیوں میں پہنچ چکا ہے. میں آتی ہوں بہت شکریہ. ابھی 5 منٹ ہو گئے. چیئرمین صاحب مجھے بات کر دے دیں. میں ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتی ہوں جو احساس محرومی کا شکار ہے. دیکھیں 90% جو ہے بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں ان کی نالائقی کی وجہ سے. دیکھو سندھ کا حق بھی یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے
ہے بلوچستان کا بھی حق کھا رہے ہیں, ہمارے صوبے کا بھی, صرف پنجاب ان کو نظر آتا ہے. دیکھو ہمارا افغانستان سے پچھلے 50 سال سے ہمارے تجارتی تعلقات ہیں, ہمارے بارڈر بند کر دیے گئے ہیں, ہمارا وہاں انڈسٹری بند ہو گئے ہیں. یہ لوگ ایران کے اور پاکستان کے درمیان جنگ بھی ہو, اس کے انڈیا امریکہ کے درمیان جنگ بھی ہوئے, اس کے باوجود بھی وہ بارڈر کھلا رہا. لیکن ہمارے افغانستان کا جو بارڈر ہے, ہمارے جو کے پی کے جو انڈسٹری ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار ہو رہے وہ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آتی ہوں اب اپنے علاقے چترال کی طرف. چیئرمین صاحب آپ مجھے ٹائم دیں گے, کیونکہ چترال جو ہے انتہائی پسماندہ ایریا ہے, 2 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے. انہوں نے اس کو مکمل نظر انداز اس لیے کیے ہیں, چترال کے عوام 5.5 لاکھ پر مشتمل آبادی ہے. انہوں نے ٹوٹلی اس حکومت کو جو فارم 47 کی حکومت چترال میں بلدیاتی الیکشن میں بھی اس کو مسترد کیا تھا, اور جو ہے یہ جو 8 فروری کو جو 2024 کو الیکشن ہوئے, دونوں سیٹ پی کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور NA1 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہاں سے جیت ہوئے. 2024 8 فروری کو لوگ ووٹ دیے تھے, کس لیے ووٹ دیے تھے وہ تو سب کو پتہ ہے. نہ ہمیں روڈ بنانے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیے تھے, نہ ہمیں پل بنانے کے لیے, نہ ہمیں اسپتال بنانے کے لیے, نہ ہمیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے. انہوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان, امت مسلمہ کا لیڈر, پاکستان کی شان کو, ان کی رہائی کے لیے انہوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے. ابھی بھی سب لوگ ہم سے یہی پوچھتے ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں, ہم اسپتال جاتے ہیں, ہم بازار جاتے ہیں. آپ سنیے میری بات, اس کو کہ بیٹھ جائے, حوصلہ بڑھ نہیں, بجٹ میں ہم بجٹ پہ بحث کریں, بجٹ کی بات پرپوزل آپ کے پاس ہے تو حوصلہ کریں, اس کو کہے سنیں. یہ تو حکومت میں, ہم تو اپوزیشن میں, اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ بات کرے گی, وہ شور شرابہ بھی کرے گی. شور شرابہ آپ نے کر لیا میرے خیال. میری بات سنیں, میرا ابھی اگر آپ کے پاس پرپوزل دیں نہیں تو اس کے بعد مشال صاحبہ ویٹ کر رہی ہے بار بار ادھر سے, کہہ رہی ہیں کہ جی میری ٹرن ہے, مجھے بولنے دیں. مشال صاحبہ بول رہی ہیں. چیئرمین صاحب دیکھو, میرا تعلق چترال, دیکھو ابھی 7 منٹ ہو گئے, میرا تعلق چترال سے ہے. چترال ایک پسماندہ ایریا ہے, 2 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہمارے جو NA1 کا عبداللطیف صاحب جو ہے, وہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے. عبداللطیف چترالی, اس کو ڈسکوالیفائی کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا, 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. اس کا قصور یہ تھا, اس نے 65,000 ووٹ لیے تھا. اس کا قصور یہ تھا, وہ چترال کی ایک توانا آواز تھی, وہ خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا. جب 26ویں ترمیم آ رہے تھے, 1 ارب روپے کی اس کو آفر آئے, اس نے ٹکرا دیا, تو انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیے. پچھلے ہفتے چیئرمین صاحب جب میں ان سے ملنے کے لیے جیل گئی, اڈیالہ جیل, صبح میں 7:30 بجے گئی تھی. یہ میڈیا والے بھی سن لے, وہ NA1 کا جو ہے سٹنگ MNA ہے. جب میں گئی ادھر 7:30 بجے میں اڈیالہ جیل گئی, اور میں 4 گھنٹے ادھر انتظار کرتی رہی. 4 گھنٹے. وہ جو عام جو وہاں پر قیدی ہوتے ہیں, وہ جو دہشت گردی کے کیس میں, جو قتل کے کیس میں ان کے ساتھ بیٹھتی رہی. میں نے ان کو کہا میں ایک سٹنگ سینیٹر ہوں, مجھے ان سے ملنے دے, وہ ہمارے چترال کا MNA ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. 4 گھنٹے میں انتظار کی. جب انتظار کے بعد مجھے عبداللطیف کے پاس جب لے گئے, جب مجھے اس سے ملائے, چیئرمین صاحب کچھ اور منظر تھا. ایک 65,000 ووٹ لینے والا ایک سٹنگ MNA, ان کو انہوں نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. خدا کی قسم, میں نے بڑی مشکل سے کوشش کی اس کو دیکھنے کی, وہ مجھے نظر نہیں آئے, اور میں نے انٹرکام میں ان سے بات کی. خدا کی قسم, یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے, اللہ ان کے خاندان کو نیست و نابود کرے. اس کا قصور کیا ہے؟ وہ جو نہیں, مجھے بولنے دیں گے, آج مجھے بولنے دیں گے, کیونکہ بڑے مدت بعد قادر صاحب مجھے ٹائم ملا ہے. جب میں نے اپنے MNA صاحب سے ملاقات کی, میں نے بڑی کوشش کی کہ عبداللطیف مجھے نظر آئے, مجھے نظر نہیں آیا. اس کی آواز بھی میں بمشکل سے سنی. تو عبداللطیف صاحب کو میں نے کہا, عبداللطیف صاحب آپ مجھے بتائیں عوام کے لیے کیا میسج ہے. عبداللطیف صاحب نے مجھے کہا, مجھے C کلاس میں بھی انہوں نے نہیں رکھا ہے, مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنے لیڈر خان کے نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرا میسج پاکستانی عوام کو پہنچا دیں, عمران خان کے لیے جد و جہد کریں, مجھے چھوڑ دیں. اس کے بعد
وہاں پر 2 بچوں نے مجھے آواز دی چیئرمین صاحب، وہاں پر کھڑے تھے، وہ بھی پنجرے میں بند تھے، 2 بچے تھے، ایک 19 سال کے ایک 20 سال کا بچہ تھا. انہوں نے کہا سینیٹر صاحبہ ہماری آواز سنیں، باہر پہنچا دیں میڈیا والوں کو، باہر پہنچا دیں، آپ ایوان بالا میں ہمارے لیے آواز اٹھائے. میں نے کہا بتائے. ایک بچہ تھا عمر فاروق اس کا نام ہے. نہیں چیئرمین صاحب مجھے بولنے دے، 10 منٹ ابھی ہوئے ہیں، پلیز مجھے 2 منٹ دیں. انہوں نے مجھے کہا عمر فاروق میرا نام ہے، چکری کا میں رہنے والا ہوں، 2 سال میں ملٹری کسٹڈی میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ وہاں ہمارے کسی نے نہیں سنے، ابھی ہمیں لا کے اڈیالہ جیل میں انہوں نے چھوڑے ہیں، ابھی تک ہمارا کوئی لائر نہیں ہے، کوئی ہمارا سن نہیں رہا ہے، ہم ادھر ہے. 2 بچے کہتا ہے کہ 9 مئی کے جو قیدی ہے ہمارے پی ٹی آئی کے، کہتے 2 جو ہے ذہنی مریض بن گئے اور سائیکو کیس بن گئے، ان کو ہم لوگوں نے کہتا ہے سائیکو وارڈ میں ڈال دیے. اور ایک بندہ جو ہے کوکین اور اس آئس کے نشے کا شکار ہو گئے. ایک بچہ وہاں پر دانش، وہ مجھے ملے. 1 مہینے پہلے اس کے والد صاحب فوت ہوئے تھے. اس کے والد صاحب بستر مرگ میں یہی چیختے رہے کہ میرے بیٹے سے مجھے ملا، اس کو ملنے نہیں دیا. اس کا آخری مرنے سے پہلے ایک ہی الفاظ تھا، میرا جنازہ جو ہے اڈیالہ کے سامنے لے جانا اور میرے بیٹے کا دیدار کرانا میرے جنازے کی. وہ نہیں کرنے دیا. یہ لوگ بات کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے. جب ان کی ہماری حکومت تھی، جب ہماری حکومت تھی، میرا لیڈر کیبنٹ میٹنگ بلائے، جب ان کے پلیٹلیٹس جو گر گئے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے گرے تھے، کہاں جا رہے تھے، کیا مچ رہا تھا، وہ نہیں جا. آپ بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے، برداشت پیدا کرے، سننے کی حوصلہ پیداش کرے. بیٹھ جائے آپ. چیئرمین صاحب اس کو بٹھائے. نہیں اچھا میں بتاتی ہوں، میں چترال نہیں چترال پہ آ رہی ہوں، مجھے 2 منٹ تشریف رکھیں. آپ کے پاس 1 منٹ اور ہے بس. میرے لیڈر نے 1 منٹ اور نہیں مجھے 2 منٹ دے چیئرمین صاحب. نہیں بس آپ کے پاس 1 منٹ. میرے لیڈر نے کیبنٹ میٹنگ ملا کے اس کو باہر بھیجا، اس کی بیٹی کو اس نے رہائی دی. ٹھیک ہے. ہمارے لیڈر، ہمارا جو ادھر بیٹھا ہوتا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ شبلی فراز کا خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا. 50 سال اس کو ڈسکوالیفائی کیے، اس کو سزا دیے. زرتاج گل وزیر کا کیا قصور تھا؟ ایک خاتون کی سرداروں کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑ کے آئی تھی، اس کو ڈسکوالیفائی کیے. اس کی ماں جب مر رہی تھی، اس کی آخری الفاظ تھی زرتاج گل کر کے جان دے گی. ان کا جو وہ ہے نا بد دعا ان کو لگے گی انشاءاللہ. اچھا میں آپ فلکناز صاحب تشریف رکھیں. Now I give the house to مشال اعظم صاحبہ. سینیٹر مشال اعظم صاحبہ. سینیٹر مشال اعظم صاحبہ بات کریں. آپ کا مائک آن ہے. جی مشال صاحبہ بولیں، آپ کا مائک آن ہے. چلے 1 منٹ دے دے سر. نہیں بس ابھی آپ کریں، ہو گیا ہے. ان کا کر لی. پلیز آپ بات کریں. مشال صاحبہ آپ بات کریں. نہیں بھائی آپ 10 دفعہ 1 منٹ آپ کو دیا ہے. نہیں چلیں جی مائک آن کریں فلکناز کا. میں اپنے علاقے کی طرح آتی ہوں. میں پچھلے ہفتے چترال گئی تھی. میں لواری ٹنل جب پہنچی چیئرمین صاحب، وہاں پر میں نے گریٹ اسٹیشن دیکھا. وہاں پر لواری ٹنل، اللہ جنت نصیب کرے مشرف کو، بھٹو کا ایجنڈا تھا، مشرف نے بنایا. صاحب ان کو 1 منٹ دیا ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں. افنان صاحب چیئرمین صاحب جب میں چترال جا رہی تھی، میری بات سنیں چیئرمین صاحب متوجہ ہوں. جب میں چترال جا رہی تھی، لواری ٹاپ میں گئی، وہاں پہنچی، وہاں پر میں نے گریٹ اسٹیشن دیکھا. انہوں نے پنجاب میں کسی کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے. وہ گریٹ اسٹیشن میں لاکھوں روپے لے رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، بند پڑا ہے. میں نے کہا یہ گریٹ اسٹیشن کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ لواری ٹنل کے وینٹیلیشن اور وہاں کی لائٹنگ کے لیے ہے. وہ نہیں ہے. وہاں پر پھر تھوڑا آگے گئی چیئرمین صاحب، وہاں پر ٹول پلازا بنا ہوا ہے، وہاں ٹیکس لے رہے ہیں چترال کے غریب عوام سے. میں نے کہا آپ لوگ ٹیکس کس لیے لے رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ وینٹیلیشن کے، مینٹیننس کے اور لائٹنگ کے ٹیکس ہم لے رہے ہیں. پورے پاکستان پہ NHA نے لاگو کیا ہے. تو چترال کے روڈوں کی حالات آپ کو بتاتی ہوں چیئرمین صاحب. جب میں وہاں سے آگے گئی،
پہلے میں نے لوور ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا, پھر اپر چترال گئی. یقین کرے چیئرمین صاحب ان کو اکھاڑ کے رکھ دے ہیں, موہنجو کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں, اور آپ ادھر سے جا نہیں سکتے. میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی سے بالاتر ہو کے جتنے بھی یہاں پر 96 سینیٹرز ہیں میرے ساتھ وزٹ کرے چترال کا. مشال صاحبہ پلیز سٹارٹ کریں اپنی بات. تھینک یو.